نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے چاند کی، ایک اور آیا مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک کی طرف آتے نہیں، اور یہ اس لیے کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ ہی نہ کرے، قرآن کا مفہوم ہی نہ سمجھے، قرآن کی طرف آئے ہی نہ، سکولوں میں کالجوں میں پڑھائی نہ جائے، حالانکہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ مرزا محمد علی تھوڑا بہت علم جانتا ہے تو وہ بھی نہیں قرآن پاک کی طرف آنے دیتا، وہ کہتا ہے سائنس اپنا سورج جو ہے نا وہ کھڑا ہے اور اس کے گرد زمین ہی گھومتی ہے، حالانکہ زمین سے پہلے اللہ نے سورج سے پہلے اللہ نے زمین کو پیدا فرما دیا، وہ میں نے سورۃ انبیاء کی آیا مقدسہ میں پہلے بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کا مقام، پھر سورج کا مقام، اب چاند کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ 6-7 اور تقریباً 8-9 ویڈیوز میری زمین ساکن ہے اور مرزا محمد علی کاذب ہے، زمین ساکن ہے اور مرزا محمد علی کاذب ہے۔ یہ میری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں، اگر کسی نے زمین کا اور چاند کا اور سورج کا مکمل نظام پڑھنا ہو تو میری ویڈیوز سے رابطہ کریں، اور میرے لنک پہ امانت علی gmail.com پہ جا کر کلک ہے 0786 gmail.com، یہ میرا لنک ہے، اس پہ جا کر تمام میری ویڈیوز سن سکتے ہیں، اور اوپر لکھ دے کہ زمین ساکن ہے تو وہ زمین ساکن والی سے اکٹھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بس صرف امانت علی 0786 یہ آ گیا، پھر نیچے لکھ دیں زمین ساکن ہے، ساری وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی خامی کمی کوتاہی نظر آئے تو آپ مجھے انفارم کریں، میں اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا، سائنس کی روشنی میں نہیں، قرآن اور حدیث نے جو سائنس بیان کی ہے اس کے مطابق۔ سائنسدانوں کا بھی ذکر کروں گا آخر میں، 1-2 ویڈیوز میں اس پہ بناؤں گا، لیکن پہلے قرآن مجید کا مکمل بیان کر لوں۔ یہ آیا مقدسہ ہے، آیا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق۔ سورہ یونس آیا نمبر 5 11واں پارہ۔ وہی رب ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بنایا، چاند کو نور بنایا، اور اس کی
یعنی چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں، منزلیں مقرر فرمائیں، تاکہ جان لو تم کیلنڈر گنتی کے دن، گنتی سالوں کی اور مہینوں کی گنتی کا تم حساب رکھ لو۔ کیلنڈر بنا دیا اللہ نے آسمان پر، کھلا کیلنڈر۔ جان لو تم گنتی سالوں کی، یعنی سورج کے حساب سے سالوں کی گنتی، چاند کے حساب سے مہینوں کی گنتی حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک، نہیں فرمایا اللہ نے مگر جتنا بھی فرمایا الا بالحق، ٹھیک ٹھیک بنایا، بنایا اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، باقی تو منہ کی باتیں ہیں نا، منہ کی باتیں وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اور آیا مقدسہ ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ یہ سورۃ نوح کی پہلے بھی آیا مقدسہ تلاوت ہو چکی ہے، دوبارہ پھر پڑھ دیے تاکہ سمجھ آپ کو آ جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمائے 7 آسمان، تہ با تہ، یہ نیچے اوپر تہ با تہ، تن طباقا سماوات، آگے طباقا تہ با تہ، طبقے طبقے بنائے، یہ نیچے اوپر آسمان 7 بنائے۔ ان میں چاند کو نور بنایا، آسمانوں میں چاند کو نور بنایا، اور سورج کو چراغ بنایا۔ اب آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، پہلے آسمان بنائے، اس سے پہلے زمین بنائی، زمین 2 دن بنانے کے بعد پھر آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قمر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج سے پہلے چاند کو اللہ نے بنا دیا۔ فَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اس میں یعنی آسمانوں میں، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا نور اور سورج کو بنایا سراج، چمکتا ہوا دیکھتا ہوا انگارہ۔ ان آیات مقدسات بینات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی کا، چاند کو سورج کی روشنی کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اپنی کامل قدرت سے چاند کو علیحدہ نور عطا فرمایا اور سورج کو علیحدہ دیکھتا ہوا چراغ بنایا۔ اس آیا کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو الگ حیثیت عطا فرمائی اور چاند کی روشنی الگ نوعیت کی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر آپ توجہ دیں گے تو سچائی آپ کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، لیکن توجہ کے ساتھ۔ اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند زمین کے گرد مغرب سے مشرق کی طرف چکر لگاتا ہے،
اور زمین کی گردش بھی مغرب سے مشرق کی طرف ہے، مگر چاند زمین کے گرد اپنا چکر 28 دنوں میں مکمل کرتا ہے، اور زمین اپنا چکر 24 گھنٹوں میں سورج کے گرد پورا کرتی ہے۔ آپ دیکھنا یہ کہ یہ بات کہاں تک صداقت پر مبنی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے، ذرا توجہ سے۔ مثلا جب چاند کی پہلی تاریخ آپ کو چاند نظر آتا ہے، کیا وہ چلتا ہوا مشرق میں غروب ہوتا ہے یا کہ مغرب میں؟ پہلی تاریخ ہوئی، ہم نے دیکھا چھوٹا سا چاند تھا، کھجور کی ٹہنی جتنا بریک، اور سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق چاند تو مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے، تو چاہیے نا کہ پھر وہ تھوڑا سا نظر آیا اور اتنا ہی نظر آتا ادھر چلے تو مشرق کی طرف، مشرق میں جا کے غروب ہو جائے۔ ایسے ہی نا، کھلا جھوٹ، اوپن جھوٹ، سب نے ڈٹ کے جھوٹ بولا۔ اور اس چاند کو اچھی طرح دیکھو تو پھر وہ آدھے گھنٹے بعد مغرب میں ہی غروب ہو جاتا ہے، یا گھنٹے بعد غروب ہو جاتا ہے، ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ پہلی کا چاند جدھر سے نظر آیا ادھر ہی غائب ہو گیا، مشرق کی طرف تو نہیں آیا۔ یعنی کھلا جھوٹ، اللہ اعلان جھوٹ بولا ہے، ڈٹ کے جھوٹ بولا ہے، تاکہ قرآن لوگ قرآن مجید نہ پڑھیں، قرآن کی طرف نہ آئے، قرآن کی طرف نہ آئے، سائنس میں الجھے رہیں۔ اور اکثر یہ سائنس پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کو آیات مقدسات نہیں آتی، تھوڑی بہت ہی اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کئیوں کو نماز بھی نہیں آتی۔ سائنس کے وہ ٹیچر ہیں، سائنس کے وہ پروفیسر ہیں، سائنس کے وہ لیکچرار ہیں۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح 2 تاریخ کو چاند جس طرح سے غروب ہوتا ہے، اسی طرح چلتا چلتا 14 تاریخ کو تک مکمل بدر بن جاتا ہے۔ اب مشرق کی چاند مانا مشرق سے، یا مشرق سے وہ نکلتا ہے 14 کا، ادھر سورج غروب ہو جاتا ہے، ادھر چاند نکلتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ 14 کو ہمیں اپنا شام کو نظر آتا مغرب سے، اور چلتا چلتا مشرق کی طرف جا کر غروب ہو جاتا، لیکن ہے اس کے برخلاف۔ وہ 14 کو ہمیں صبح نظر آتا ہے تو چلتا چلتا صبح ہی 14 کا چاند بڑی دیر لگاتا ہے، صبح جب طلوع ہوتا ہے سورج تو ابھی تک چاند جو ہے نا وہ پورے بادل کی طرف گول سا آسمان پر کھڑا ہوتا ہے، اور بعد میں غروب ہوتا ہے، مغرب کی طرف ہی غروب ہوتا ہے۔ جس سے یہ پتہ چلا کہ چاند زمین کے گرد چکر نہیں لگاتا، نہ کوئی زمین کا چاند سے تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ چیز بنائی، اور زمین اللہ نے علیحدہ بنائی۔ زمین کی کشش شکل سے وہ زمین کا قیدی نہیں بنا ہوا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہے، اور تمام ستارے مشرق سے مغرب کی طرف ہی غروب ہوتے ہیں۔
جس طرح قرآن پاک میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ مشرق سے مغرب کی طرف ہی رواں دواں ہیں، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند اپنی منزل پر پہنچ کر نظر آتا ہے، چاہے دن کو نظر آئے چاہے رات کو نظر آئے۔ یہ چاند کی منزلیں ہیں کہ یکم تاریخ کو چھوٹا سا نظر آتا ہے، 2 تاریخ کو اس سے بڑا، اسی طرح بڑھتے بڑھتے 14 تاریخ کو پورا چاند نظر آتا ہے اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، سورہ یاسین آیہ نمبر 40-39۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر فرمائیں حتیٰ کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ پر یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ چاند مشرق سے ہی نکلتا ہے اور غروب مغرب میں ہی ہوتا ہے، اور چاند چکر 28 دن نہیں ہے، بلکہ چاند روزانہ مشرق سے مغرب کی طرف 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ 26 دسمبر 2000 روزنامہ خبریں اور روزنامہ جنگ میں محکمہ موسمیات کی طرف سے خبر شائع ہوئی کہ چاند سورج کے اتنے قریب ہے جس وجہ سے آج نظر نہیں آئے گا، لہذا عید الفطر 28 دسمبر کو ہوگی، جس کی تصدیق اور ہلال کمیٹے کے ارکان نے بھی کر دی، اور دوسرے دن چاند نظر آ گیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ کہہ دیا جائے کہ چاند مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے۔ اس طرح جتنے ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کی سب کی گردش یا اکثر کی گردش مشرق سے مغرب کی طرف ہی ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند ہر دن کو 100 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے اور رات کے وقت منفی 150 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ یہ درجہ حرارت جو دن کا بیان کیا گیا ہے اس پر پانی زور زور سے ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور لوہا بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا رات کے وقت وہاں چاند پر سورج کی روشنی اور گرمی نہیں پڑتی؟ اگر پڑتی ہے تو وہ درجہ حرارت کیوں منفی 50 سینٹی ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان اٹھ جائے۔ صرف اور صرف سائنسدانوں کا کہنا سچ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک چاند کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا۔ اگر سورج سے روشنی حاصل کرتا ہوتا یا ہو تو کیا رات کیا دن، چاند کا درجہ حرارت ایسا ہی جیسا ہوتا، زمین پر بجائے ٹھنڈی روشنی کے گرم روشنی پڑتی۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورج اور ایک قرآن مجید ایک سورج اور ایک ہی قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ کے نشانات دیکھیں اور سمجھیں۔ چاند بنایا ہے، کسی سیارے یا ستارے کا کوئی دوسرا چاند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورج اور ایک ہی چاند کا ذکر فرمایا ہے اور کوئی نہیں۔ اب ان آیات مقدسات سے تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے چاند بھی اپنی کامل قدرت سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے چاند کو علیحدہ روشنی عطا فرمائی۔ وہ سورج کی روشنی کا ذرہ بھر بھی محتاج نہیں، ذرہ بھر بھی محتاج نہیں۔ دن کو اس کا درجہ حرارت 100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جانا اور رات کو درجہ حرارت گر کے -50 درجہ حرارت رہ جانا، یہ ایک عجیب مخمصے میں انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ کیا رات کو سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑی؟ کیونکہ چاند تو روشنی رات کو ہونا ہے، اور سورج کی روشنی رات کو نہ پڑے تو وہ روشنی نہیں ہوگا۔ لہٰذا چاند کو اللہ نے علیحدہ روشنی عطا فرمائی ہے، اور سورج کو اللہ نے علیحدہ روشنی عطا فرمائی ہے۔ دونوں کی روشنی اپنی اپنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن مجید کی روشنی کو، قرآن مجید کو کی تلاوت کو صحیح طریقے سے کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس چاند کے متعلق اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ عزیز کل کے درس سے اور کچھ سیاروں ستاروں کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ سائنسدانوں کا بھی ذکر کریں گے۔ وہ بھی میرا خیال ہے 1-2 ویڈیو ستاروں پر بن جائیں گی، پھر سائنسدانوں کا ذکر آخر میں آئے گا۔ جو میں نے اپنا مواد اکٹھا کیا ہے وہ سارا کا سارا ویڈیوز کی صورت میں آپ سب کو وہ انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ باقی مطالعہ کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے حق پہنچا دینا۔ قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھو، سائنس کی روشنی میں قرآن کو نہیں، قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھو۔ سائنس قرآن پاک نے جو بیان فرمائی ہے وہ سب سے اعلیٰ سائنس ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہر علم ہے، سائنس کیا، ظاہر کیا، باطن کیا، دنیا کیا، دین کیا، آخرت کیا، سب کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن وضاحت اس کی لے گا وہی جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، جس کو فکر دیے، جو اس کو نصیحت سمجھتا ہے۔ لعلکم تتذکرون، جو اس قرآن پاک کو اپنے لیے نصیحت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کلام مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔